السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر پھر جنگ احد کی طرف ہی اشارہ ہے۔ اب یہاں پر بات یہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے ہاں کسی کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے۔ اللہ نے انبیاء کو وحی دی، اس میں بعض کوئی ضروری ایسی چیزیں جو لوگوں کے لیے تو غیب ہیں لیکن اللہ کے لیے تو چونکہ وہ غیب نہیں ہیں، تو وہ انبیاء کو ان کا علم دیا، لیکن اس میں بھی کسی کی کوئی رعایت نہیں کی۔ جو انسانی امور سے متعلق کچھ چیزیں انبیاء کو بتائی بھی گئیں بذریعہ وحی، اور وہ تو پھر اس کی کتاب کے اندر آ گئی، اس سے ہٹ کر کوئی ایسی چیز نہیں بتائی گئی۔ کسی معاملے میں نہ نبی کی نہ ان کے صحابہ کی کوئی رعایت کی گئی، جیسا کہ ابھی اس آیت کے اندر آئیں گی یہ چیزیں کہ کہا یہ جا رہا ہے، اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ یعنی ہم نہیں بتائیں گے کہ منافقین کون ہیں۔ اب جنگ احد میں جب وہ جنگ کے لیے نکلے تھے تو اس میں منافقین بھی شامل تھے صحابہ کی جماعت میں، تو جیسا کہ ہسٹری بتا رہی ہے کہ ابن ابی 300 لوگوں کو لے کے عین میدان جنگ میں بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ تو یہ 1000 کا لشکر آیا تھا، 300 چلے گئے، پیچھے 700 صحابہ کرام رہ گئے۔ تو اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نہیں بتائے گا غیب سے کہ وہ تمہیں بتا دے کہ فلاں نامی شخص جو ہے، فلاں لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یعنی نبی سے کہہ رہا ہے کہ اور مومنین سے بھی کہہ رہا ہے کہ تمہیں اپنی بصیرت سے، منافقین کے طرز عمل سے تمہیں خود سمجھنا ہوگا کہ کون منافق ہے۔ یہ چیزیں تمہیں خود کرنی ہوگی تاکہ تم معاملات کو ہینڈل کر سکو، تاکہ تم صحیح ڈیسیژن کر سکو۔ یہ چیزیں ہم غیب سے نہیں بتائیں گے۔ بڑی اہم آیت، شروع کرتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ مومنین کو چھوڑ دے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ مومنین کو چھوڑ دے؟ کس حالت میں چھوڑ دے؟ آگے بتا رہا ہے، الا ما انتم علیہ، اس حالت پر کہ جس پر تم اب ہو۔ یہ جو تمہاری کرنٹ سچویشن ہے، تمہیں اس حالت میں چھوڑ دے۔ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے۔ وہ حالت کیا تھی جس پر اللہ کے قانون نے ان کو نہیں چھوڑا اور آج بھی نہیں چھوڑے گا، قیامت تک بھی نہیں چھوڑے گا؟ وہ کیا ہے؟ آغاز میں تحریک کے اندر سچے جھوٹے ہر طرح کے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے۔ اب مدینہ جب آئے تو یہ آغاز تھا، پہلے جنگ بدر ہوئی ہے اور 1 ہی سال کے بعد پھر جنگ احد ہوئی۔ اب منافقین ساتھ ہی شامل تھے، تحریک وہاں پر نئی شروع ہوئی تھی مدینہ میں جا کر، تو اس میں ظاہر ہے مقامی لوگ، ہر طرح کے لوگ آ رہے تھے، شامل ہو گئے، ان میں منافقین بھی شامل ہو گئے۔ جہاں پر انصار مہاجرین کے ساتھ ملے، وہیں منافقین بھی ان کے یعنی بڑھتی ہوئی شہرت کو، مقبولیت کو دیکھ کر منافقین بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اب اس کے متعلق یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو کیفیت ہے، کنڈیشن ہے تمہاری جماعت کی، تمہاری تحریک کی، اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے، یعنی اس کا قانون مکافات ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے کہ یہ مکسنگ ایسی ہی رہے، منافقین اور مومنین آپس میں اسی طرح مکس رہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ جب آزمائش کے جھکڑ چلیں گے، مصائب اور آلام کی آندیاں چلیں گی، مشکلات، دشواریاں
آئیں گی، جنگیں لڑنی پڑیں گی باطل قوتوں کے خلاف، موت کے خلاف۔ جب تم میدان جنگ میں کھڑے ہوگے تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ مومنین اور منافقین یہ پھر ملے جلے نہیں رہ سکتے۔ اس وقت اللہ کا قانون مکافات کی روح سے ایسا ہو جائے گا کہ یہ خود ہی منافقین چھوڑ کر تمہیں بھاگ جائیں گے۔ یہ چیز کہی جا رہی ہے۔ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ ان کو خود اپنے سے علیحدہ کرتے تو اس میں مسئلہ یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ ہم نے تو اسلام قبول کیا ہے، ہم تو تمہارے ساتھ جینا مرنا چاہتے ہیں اور تم ہمیں اپنے ساتھ ہی نہیں رکھتے۔ تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ تمہیں اپنی عقل و فکر کی روح سے ان کو پہچاننا ہوگا، ان کے اوپر نظر رکھنی ہوگی، لیکن اللہ کا قانون مکافات تمہیں ایسا نہیں چھوڑے گا۔ جب مشکلات آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، تو یہ جو منافقین کا گروہ ہے یہ خود ہی اپنی جانیں بچانے کے لیے تم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ لہذا تمہیں کچھ ایسا کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ان کو خود نکالو، یہ خود ہی نکل جائیں گے، یہ خود ہی آشکار ہو جائیں گے، واضح ہو جائیں گے کہ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ یہ چیز اس آیت کے اندر کہی جا رہی ہے۔ اب ترجموں سے سنیں گے، سمجھیں گے، آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ تو اس لیے آگے کہہ رہا ہے حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ یمیز امتیاز ہوتا ہے، ڈسٹنکشن۔ کہتا ہے کہ یہاں تک کہ وہ خبیث یعنی ناپاک عناصر کو طیب یعنی پاک عناصر سے جدا کر دے۔ یعنی اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ تمہیں چھوڑ دے، حتیٰ کہ وہ کیا کرے اللہ کا قانون مکافات کہ جو ناپاک عناصر ہیں ان کو طیب عناصر سے جدا کر دے۔ تو یہ دو گروہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، منافقین کا اور مومنین، یہ دو گروہ ہیں نا، یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تاکہ منافقین کو پھر دوبارہ دھوکہ نہ دیا جائے، منافقین دوبارہ مومنین کو دھوکہ نہ دے سکیں اور مومنین منافقین سے دھوکہ نہ کھا سکیں۔ یہ اس لیے اللہ کا قانون مکافات ایسا کرتا ہے۔ یہ چیز اس کے اندر کہی جا رہی ہے۔ اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ دیکھ رہے قرآن کریم کس طرح پہلے کیا بات کرتا ہے، پھر آگے کس طرح سے بات کو بڑھاتا ہے، اگلی بات کیسے کرتا ہے، یعنی پہلے کیا بات کرنی ہے، پھر بعد میں کیا بات کرنی ہے، یعنی کس طرح قرآن کے بات کرنے کا انداز، اس کی ترتیب کیا ہے، بڑی قابل غور ہے۔ پہلے یہ کہا کہ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں تحریک کے آغاز میں ایسے ہی ملا جلا چھوڑ دے، مومنین کو منافقین کو ملا جلا چھوڑ دے، نہیں، یہ تو پھر یہ علیحدہ علیحدہ ہوں گے جب بھی حالات کی سختیاں آئیں گی۔ اور اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ اللہ کا قانون ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ اب یہ مومنین سے خطاب ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ گئے، جماعت صحابہ بھی آ گئی، کہ تمہیں منافقین کو ان کے طرز عمل سے خود ہی پہچاننا ہوگا۔ تم نے خود پہچاننا ہوگا منافقین کو ان کے طرز عمل سے، ویجیلنٹ رہنا پڑے گا تمہیں، ان کی باڈی لینگویج، ان کے بولنے کا انداز، وہ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کا طرز عمل، یہ ان کے اوپر تم نگاہ رکھو گے۔ اللہ غیب سے نہیں بتائے گا کہ یہ فلاں منافق ہیں اور ان سے تم بچ کر رہنا، یہ چیز اللہ نہیں کرے گا۔ اندازہ لگائیں، اتنی بھی رعایت کسی نبی کے لیے یا نبی کے صحابہ کے لیے نہیں ہے کہ وہ اس کو بالا بالا غیب سے بتا دے کہ بچ جانا، یہ بندہ منافق ہے، یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ وہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ ہم غیب کی روح سے بتا نہیں سکتے، ہم بتا سکتے ہیں، لیکن ہمارا اصول یہ ہے، ہمارا قانون یہ ہے کہ ہم نہیں بتائیں گے۔ تمہیں خود پہچاننا ہوگا اور تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا تاکہ تم دنیا کے امور کو خود ہینڈل کر سکو، فیصلے خود کر سکو اپنی عقل و بصیرت کی روح سے۔ اگر ہم ہی تمہیں بتانے لگ جائیں تو پھر تمہارے اندر بصیرت نہیں رہے گی، تم صحیح فیصلہ کرنے کے قابل نہیں رہو گے۔
تو اپنی ذہنی قوتیں، اپنی ذہنی صلاحیتیں ان کو استعمال میں لاؤ، عقل و فکر کی صلاحیتیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں، آبزرویشن کی، مشاہدہ کی صلاحیتیں ان کو استعمال میں لاؤ اور خود فیصلے کرو۔ اللہ تمہیں غیب سے ہرگز نہیں بتائے گا کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق ہے، یہ چیزیں تمہیں خود معلوم کرنی پڑیں گی۔ یہ مومنین سے کہا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ، اور لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے، اپنی وحی کے ذریعے بعض امور غیب کا علم دینے کے لیے اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں کو۔ اور آگے کہہ رہا ہے مَن یشاء، اپنے قانون مشیت کے مطابق جسے وہ چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ انسان نہیں سمجھ سکتے، نہ جان سکتے کہ کس کو نبی ہونا چاہیے، کس کو نبی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اللہ اپنی مشیت کی روح سے خود فیصلہ کرتا ہے، کیونکہ وہ علیم بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، وہ علم بھی رکھتا ہے اور اس کے پاس ریزننگ بھی ہے، وہ فلسفک وے سے ہر چیز کی ریزننگ کو جانتا ہے، اس لیے اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے، حتمی ہوتا ہے، یقینی ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنی مشیت کی روح سے خود چنتا ہے، اپنے علم و حکمت کی روح سے۔ تو اس میں کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ اپنے کسی بھی رسول کو غیب کی روح سے یہ نہیں بتاتا کہ کون مومن ہے کون منافق ہے، وہی دیتا ہے، بعض غیب کی چیزیں بتا بھی دیتا ہے جو ضروری ہوتی ہیں اس وقت کے تقاضے کے لحاظ سے، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ بتائے اپنے نبی کو کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے۔ یہ چیز تو نبی نے خود پہچان کرنی ہوتی ہے اپنے عقل و فکر کی روح سے، اپنی بصیرت کی روح سے۔ تو پھر رسول بھی اپنی بصیرت اور لوگوں کے طرز عمل سے مومن و منافق کو خود پہچان سکتا ہے۔ یہ چیز اس آیت کے اس حصے میں کہی جا رہی ہے۔ یہ کہنے کے بعد آگے کہا جا رہا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ تم اللہ کے نظام کی صداقت کے اوپر یقین رکھو، یہ اس کا معنی۔ یعنی یہ نہ سوچنا کہ اگر یہ وحی اللہ کی طرف سے ہوتی تو وہ منافقین کی نشاندہی کر دیتا۔ یعنی بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آ سکتا تھا کہ اللہ بذریعہ وحی غیب سے ہی کوئی بتا دیتا کہ منافق کون ہے، تو کسی کے ذہن میں یہ چیز آتی کہ اگر یہ وحی واقعی اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اللہ بتا دے کہ کون منافق ہے۔ تو کہتا ہے یہ چیز کبھی ذہن میں نہ لانا، کیوں کہ ہمارا قانون ہی یہ ہے کہ ہم یہ چیز بتاتے ہی نہیں کہ کون منافق ہے۔ منافقین کی پہچان ہر نبی کو خود کرنی پڑتی ہے، اس کے صحابی جو ہوتے ہیں وہ خود کرتے ہیں، ان کے طرز عمل سے، جو منافقین جس قسم کا طرز عمل اختیار کر رہے ہوتے ہیں اس سے وہ ویجیلنٹ رہتے ہیں، نظر رکھتے ہیں اور بھانپ لیتے ہیں، پہچان لیتے ہیں کہ یہ لوگ منافق ہیں، اور ان کے پھر شر سے بچتے ہیں، اپنے آپ کو محفوظ بناتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَإِن تُؤْمِنُوا، اور اگر تم اللہ کے قوانین کی صداقت پر پختہ ایمان لاؤ۔ اب دو چیزیں یہاں پر کہہ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے قوانین کی صداقت پر پختہ ایمان لاؤ، وَإِن تُؤْمِنُوا، ایک تو یہ ہوگی، اور دوسری کیا ہے وَتَتَّقُوا، اور تم اللہ کے قانون کی پابندی کرو اور اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرو۔ تو یہ دو چیزیں ہوں گی نا، وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا، یہ دو چیزیں جو قوم کرتی ہے، کہتا ہے اگر تم کرو تو کیا ہے فَلَكُمْ أَجْرٌ عظیم، تو تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ یعنی یہ ساری کچھ جتنی بھی چیزیں بیان ہو رہی ہیں اس کے اندر کیا بات کہی جا رہی ہے، جو بنیادی یہاں پر جو اصول دیا جا رہا ہے
کہ کوئی کسی قسم کی یہ رعایت نہیں ہوگی کہ اللہ اپنی نبی کو غیب سے بتا دے کہ فلاں منافق ہے، یا کسی صحابی کو یا کسی کو بتا دے غیب کے ذریعے سے کہ یہ فلاں منافق ہے۔ بالکل نہیں، کوئی اس قسم کی رعایت نہیں ہوگی، تمہیں خود پہچاننا ہوگا، تمہیں خود اپنی عقل و بصیرت کی روح سے جاننا ہوگا، سمجھنا ہوگا، تمہیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ اس کے لیے ہم نے تمہیں عقل و بصیرت دی ہوئی ہے، اس کا استعمال جو ہے یہ شکر کے دائرے میں آتا ہے، اور یہ تم کرو گے، پھر تم صحیح فیصلہ کرنے کے اہل ہوگے، قابل ہوگے۔ تو اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں تم نے خود کرنی ہیں، اور یہ چیزیں کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ اگر تم اللہ کے قوانین کی صداقت کے اوپر پختہ ایمان لاؤ اور اللہ کے قوانین کی پابندی کرو اور ان کی وائلیشن سے ڈرو، تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ اس صورت میں اجر عظیم ہوگا کہ یہ دو چیزیں کرو، اللہ کے قوانین کی صداقت پر پختہ ایمان اور اللہ کی قوانین کی وائلیشن سے ڈر۔ اللہ سے نہیں ڈرنا، اس کے قوانین کی وائلیشن سے ڈر۔ تو کہتا ہے یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر تمہارے لیے اجر عظیم ہے۔ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اپنی قوانین کو، ضابطوں کو ان آیات میں سمجھایا ہے اور سمجھاتا چلا جا رہا ہے، بار بار ہسٹوریکل ایونٹس کو لا کر نتائج کو خاص کر کے قوانین، ضابطے دیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو سمجھاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز اسلوب، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے یہ جو اس کا انداز اسلوب ہے، یہ جو اس کے بیسک کانسیپٹ ہیں، سمجھنے بہت ہی ضروری ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔